السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 94 سٹارٹ کریں گے۔ مسز سالار، میں فریج سے کوئی ڈرنک لے سکتا ہوں؟ نہیں، جو آخری تھا وہ میں نے لے لیا، لیکن تم یہ پی سکتے ہو، امامہ سے پہلے جبرائیل نے اس سے کہا، اور اپنے ہاتھ سے پکڑا وہ کین جس سے اس نے ابھی 2 گھونٹ لیے تھے، اس کے سامنے رکھ دیا اور خود اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ انایا لاؤنج کی صفائی میں امامہ کی مدد کر رہی تھی۔ ایرک کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کین اٹھا کر ایک ہی سانس میں اسے ختم کر لیا۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایرک نے انہیں آفر کی۔ تمہارے بازو اب 2 دن تک کچھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اس لیے آرام کرو، ہم خود ہی کر لیں گے ایرک، امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میرا نام ایرک نہیں ہے، ایرک نے بے حد سنجیدگی سے امامہ کو جواب دیا۔ ہاں ہاں، پتہ ہے تمہارا نام اب کیکڑا ہے، انایا نے ہاور چلاتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میرا نام عبداللہ ہے، امامہ اور انایا نے بیک وقت پہلے اسے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ امامہ کچھ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اب میرا نام ایرک نہیں ہے، عبداللہ ہے، ایرک نے اپنا جملہ سنجیدگی سے دہرایا۔ کس نے بدلا ہے تمہارا نام؟ انایا بھی دنگ تھی۔ میں نے خود، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ ایرک ایک بہت خوبصورت نام ہے، امامہ نے اس سے کہا۔ کیوں انایا؟ اس نے روانی میں انایا سے پوچھا۔ عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی، انایا نے ماں کی تائید نہیں کی، لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی ہے۔ امامہ جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، بات پھر وہیں آ گئی تھی۔ اس نام کا مطلب جانتے ہو؟ امامہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا بندہ، اس نے ایک بار پھر امامہ کو لاجواب کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے عبداللہ کہا کریں اب، اس نے اگلا مطالبہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بار امامہ کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امامہ کو عجیب قلق ہوا۔ عبداللہ برا نہیں ہے، وہ انایا کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھیں۔ انایا، وہ ایرک ہے، صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا، امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ انایا خاموش رہی تھی۔ سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے اپنے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا، فائل بند کی اور اسے واپس تھما دی۔ تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا؟ بہت سی باتیں، حمین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سالار نے اپنی ہنسی چھپائی۔ صرف 2 باتیں بتا دو۔ بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس نے بے ساختہ کہا۔ اور؟ سالار نے پوچھا۔ بزنس آسان نہیں ہے، اس نے سالار سے کہا۔ درست، سالار نے اس کی تائید کی، پھر اس سے کہا۔ ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسروں کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، ہماری پسندیدہ چیز وہی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے پاس ہے، کسی دوسرے کی چیز چھیننے کا حق ہمیں نہیں۔ تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس نے حمین سے پوچھا۔ کیا؟ حمین نے کہا۔ عقل، اگر اس کا درست استعمال آتا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ کیا؟ حمین نے پھر اسی انداز میں کہا۔ عقل، اگر اس کا درست استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں،
خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ حمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا، وہ اس کی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین دماغ تھے، صرف باپ بیٹا نہیں۔ 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا۔ وہ رسک لیتا تھا، چیلنج قبول کرتا تھا، نئے راستے ڈھونڈتا اور بناتا جاتا تھا۔ برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا۔ ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی، ایک دنیا اسے مانتی تھی۔ وہ جس فورم پہ کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، فائنانس کی دنیا کے گروہ اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے۔ وہ فائنانس کی دنیا میں لیجنڈری کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس سارے تجربے نے حمین سکندر کو پہلی بار سنجیدہ کیا تھا۔ اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا، اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب بننا تھا، اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا۔ ممی، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کو کیرولین کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس چیز کے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ مسلمز کی ہولی بک جو انایا کی فیملی پڑھتی ہے، اس نے ماں کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنر رالف نے کھانا کھاتے کھاتے رک کر ان دونوں کو دیکھا۔ تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو؟ کیرولین نے کہا۔ نہیں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں عربی نہیں آتی؟ کیرولین بھی اب سنجیدہ تھی۔ ہاں، لیکن جبریل مجھے سکھا دے گا، اس نے ماں سے کہا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیرولین کو خاموش دیکھ کر رالف بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو۔ اس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ممی، رالف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے تھے، اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اس سے اجازت مانگ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک۔ کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا، اس نے اس کا ذکر کیا۔ وہ متاثر نہیں ہوگی، آئی پرومس، اس نے فوراً ماں کو یقین دہانی کرا دی۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوئیں تو میں تمہیں روک دوں گی۔ ایرک کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم کب جاؤ گے جبرائیل کے پاس قرآن پڑھنے؟ کیرولین نے پوچھا۔ ہفتے میں 2 بار، ایرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے مطمئن ہوئی۔ آپ جبرائیل کی ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، ایرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی، کیرولین نے کہا۔ ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، اس کے وہاں سے جاتے ہی رالف نے بے حد ناخوشگوار انداز میں کیرولین سے کہا۔ کیسی بے وقوفی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی تھی۔ تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے بھیج رہی ہو تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے، وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رالف، میں 3.5 سال سے جانتی ہوں۔ نیبرز ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔
میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے۔ سکھانا ہوتا تو اسے میری اجازت کے بنا بھی سکھانا شروع کر دیتے۔ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ کیرولین کہہ رہی تھی۔ تم پھر بھی سوچ لو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک ڈسٹرب بچے کو قرآن پڑھانا۔ وہ اگر مسلمانوں کی طرح تشدد پسند ہو گیا تو رالف کے اپنے خدشات تھے۔ ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا، جبرائیل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح جبرائیل کے پاس گیا تھا۔ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اس کے پاس اتنی دیر تک بیٹھا رہا کہ جبرائیل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا تھا۔ میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو، اس نے جبرائیل کو جواب دیا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ میری تو یہ مذہبی کتاب ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے دلچسپی ہے جاننے میں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو، ایرک نے جواباً کہا۔ تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن، اور تمہیں تلاوت اچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں، جبرائیل نے نرمی سے اسے جیسے راستہ دکھایا تھا۔ لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں تلاوت سننا نہیں، خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرک اب بھی مضر تھا۔ یہ بہت لمبا کام ہے ایرک، ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ نہ ٹلا۔ کتنا لمبا کام ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ اوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، ایرک نے مطمئن ہو کر کہا۔ جبرائیل عجب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو، جبرائیل نے بالآخر کہا۔ ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ اس نے جبرائیل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر انہیں کوئی ایشو نہ ہوگا تو انہیں یہ بات ممی سے یا مجھ سے کہنی ہوگی۔ جبرائیل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا، میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر کام میں ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایرک نے اس سے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو ایرک، اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم 18 سال کے نہیں ہو جاتے تمہیں اپنا ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، جبرائیل نے اسے سمجھایا تھا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا۔ امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی، اور امامہ حیران رہ گئی۔ اسے ایرک اور جبرائیل کے درمیان ہونے والی گفتگو کا علم نہیں تھا۔ ممی، مجھے یقین تھا نہ وہ اپنی ممی سے بات کرے گا نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گی، جبرائیل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا۔ لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ امامہ نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب، جبرائیل نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اپنے جواب پہ امامہ کے چہرے پہ خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ جبرائیل نے جیسے ماں کو کریدنے کی کوشش کی۔ امامہ اس سے کہہ نہ سکی کہ اسے سارا مسئلہ عنایہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی بدلنے پہ قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرک تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم اسے سکھاؤ، امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔
تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔